جاتی ہے. آدھا پون گھنٹہ اگر تم لے لو تو سمجھو 1000-1500 کی تم نے وٹامن ڈی لے لی فری میں. اچھا میں یہ اسی لیے میں نے آج شروعات کی ہے کہ آج تمہیں بتانا ہے کہ دنیا کا ہر انسان سائنٹسٹ ہوتا ہے. لوگوں کو اعتراض ہے کہ مدرسوں میں سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا. میں کہتا ہوں کہ مدرسے ہی تو سائنٹسٹ پیدا کرتے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں کہ اوپر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ایک استاد مولانا عبدالرحیم صاحب میں موجود، لوگ پڑھو گے بھی، وہ کہتے تھے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا فیوچر کیا ہے. یاد رکھنا ایک جملہ نے تم کو پورا. تو مانا کہتے تھے بھائی فیوچر تو ہمارا ہی ہے، تمہارا کیا ہے؟ ہماری پوری تعلیمی فیوچر پہ. کیا مطلب؟ ارے مرنے کے بعد بھی ہماری تعلیم ہے نا، تو ساری تعلیم ہماری فیوچر پہ. ہم مرنے تک کو تیاری سمجھتے ہیں. تم 5 سال 7 سال پڑھنے کے بعد تو سمجھتے ہو کہ تیاری پوری ہو گیا، اس کو تم فیوچر سمجھ رہے ہو. تمہارا فیوچر ہی تھوڑا ہے. ہماری ساری تعلیمی فیوچر پہ. لوگ اگر آپ کا فیوچر کب ہے، ہمارا ہی فیوچر ہی نہیں ہے. جاننا میں کوئی فیوچر ہے؟ تو اعتماد تھوڑا بہت اعتماد پیدا کرو. بہت ہی زیادہ لوگ احساس کمتری کہ بھیگے سے آتے ہیں، سوکھے سے کٹ کے آئیں گے. بالکل کیا بات پوچھ لے، یہ ہو جائے عجیب بات ہوئی. کوئی کیا پڑھائے گا وہ وہاں پہ؟ تمہارا فیوچر کیا ہے؟ کیریئر کا. ہمارا ہی کیریئر بھائی، ہم تو مرتے ہم تو کیریئر ہی بناتے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ مشہور کر دے کہ مولوی مدرسے میں سائنس نہیں پڑھائی جاتی. بھائی سب سے بڑا سائنٹسٹ مولوی ہوتا ہے. میں اس کی دلیل ابھی دوں گا اسی سبق میں. اب دیکھو یہاں پر کل بات آئی تھی وَلَمَّا كَانَتِ الْإِبِلُ أَجَلَّهَا مَنْفَعَةً وَأَقَلَّهَا مُؤْنَةً، کہ جب اونٹ فائدہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر تھا، یعنی بہت زیادہ فائدہ مند تھا. وَأَقَلَّهَا مُؤْنَةً خرچ صرفت، اور کم سے کم خرچ والا. دیکھو اونٹ کے اندر دو خصوصیت، فوائد بہت ہے اور خرچ کم ہے. اگر تم لوگوں نے الجمل والا سبق پڑھا ہے القرآن میں، اگر جن لوگوں نے دونوں پڑھا ہوگا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کیسا بردبار، کیسا نافع جانور. اللہ تعالیٰ نے کیا بلکہ خرق کے اندر جو ہے اے سی فٹ کر دیا، کو ریت کی گرمی محسوس نہیں ہوتی. پانی کو دور سے سونگ لیتا ہے. پانی وہ چربی کو پگھلا کر جو ہے پانی کے طور پہ استعمال کر لیتا ہے. اور سائنس نے تو اور اس کے اندر تحقیقات کی ہے کہ واحد جانور ہے دنیا کا جو اب اس میں سائنس پڑھنے کے لیے کہ ہوا میں کیا ہوتا ہے، پانی میں کیا ہوتا ہے، 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن بم سنا ہے نا، نیوکلیئر بم، ہائیڈروجن بم تو گیس کی قسم. تو ہائیڈروجن آکسیجن ہوتا ہے. ہوا کے اندر بھی ہائیڈروجن آکسیجن ہوتا ہے. ہوا کے اندر سے وہ ہائیڈروجن آکسیجن نکال کر کے پانی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. آٹومیٹک مشین تحقیقات ہو رہی ہے. وہ چیز بھی ہوتی ہے اور اس میں کا جو عنصر ہوتا ہے وہ نا عنصر ایلیمنٹ، اس کو نکال کر کے وہ پانی، اسی لیے وہ 400 میٹر 500 کلومیٹر یوں چلتا رہتا بغیر پانی کے. کیوں؟ وہ ہوا سے نکل. دیکھو ہم لوگ ابھی جو ہوا ہوتی ہے ٹھنڈی کی ہوا، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور خشک جگہوں میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. ہوا کا بھی ڈفرنٹ یعنی کہ عام صورتحال میں یہ مقدار بتائی گئی ہائیڈروجن آکسیجن کا بتایا گیا ہے. لیکن جب جو صحرا کی ہوا ہوتی ہے اس میں پانی کی مقدار اسی لیے لو تیز لگتی ہے اور ہوا ٹھنڈ کب ہو جاتی ہے جبکہ اس کے اندر پانی کی مقدار کا اضافہ ہو جاتا ہے. تم لوگ سائنٹسٹ بن ہی جاؤ. وقیدت بها ہممہم، تو جب یہ دیکھو کم خرچ بالا نشی بولتے ہیں نا، چیف اینڈ بیسٹ، کہ سستا بھی اور بیسٹ بھی ہو. اونٹ بہترین، اس کے اندر خرچ کم ہے، اس کو کھلانا بھی نہیں ہے، پانی نہیں پلانا. سارا مسئلہ جانور پانی زیادہ چاہیے، کھلانے کا بھی مسئلہ بھی نہیں. ایک مرتبہ کھا لیا، پیٹ کے اندر رکھ لیا، جوگالی کر کر کے وہ کھاتا ٹینک سے نکال کر کے. تو کیا ہے بتاؤ، کم خرچ بالا نشی جس کو بولتے ہیں، یہ جانور تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ عقیدت بها ہمم، ان کی فکریں ان سے باندھ دی گئی، یعنی کہ ان کی سوچ میں اونٹ کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا. یہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ ان کی فکریں اس سے باندھ دی گئی تھی. مطلب کیا ہے کہ اس کی ساری فکر کا دار و مدار اونٹ تھا. فَهِيَ أَوَّلُ مَا هُوَ مَرْكُوزٌ فِي ضَمَائِرِهِمْ، یہ پہلی چیز تھی جو ان کے ضمیر سینوں میں پیوست تھی. مستحضر فی خواطرہم، ان کے دلوں میں حاضر تھی. یہ پہلی چیز جو ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ساری زندگی کا دار و مدار اونٹ تھا.
اس لیے میں نے کہا علی بلو اگر پڑھ چکے ہو گئے وہاں پر الجمل تو اور اچھی طرح وصف مل جائے گی. اب دیکھو کہ ان کی معیشت کا دار و مدار اونٹ، ان کے معیشت کا دار و مدار اونٹ. ثم لما كان بقاؤها والانتفاع بها لا يتحصل الا بان ترعى وتشرب، پھر جب اس کا باقی ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا حاصل نہیں ہو سکتا تھا الا کہ وہ چرے اور پانی پیے، کچھ تو چاہیے اس کو کم سے کم خرچ کے لیے، چرنے کے لیے چاہیے نا. تو کان جل مرما غرضهم نزول المطر، کیا تھا؟ وہ چرے گا نا، چرنے کے لیے گھاس چاہیے، گھاس کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقصد کا مرمہ، منزل، ساری کی ساری منزل، ان کے مقصد کی ساری منزل بارش کا ہونا تھا. ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ ان کی منزل کا مطمع نظر بارش ہونا. وَأَهَمُّ مَسَارِحِ نَظَرِهِمْ، کیا تعبیرات انہوں نے استعمال کیا واقعی. مسرحن نے مسرح، سرح میں نے آنکھوں کو یہ چھوڑ دے، سرح میں نے کیا ہوتا ہے؟ سراحن جمیلہ، سرحن مسرحن مسارح، ان کی جالا جل بنے جالا جل گھومنا، ان کی آنکھوں کی جولان گاہ، جولان گاہ مانے جگہ، جالا مانے پھرنا، پھرنے کی جگہ، ان کی آنکھوں کی جولان گاہ آسمان تھی. یعنی اس کی نگاہ جب بھی اٹھتی تھی تو آسمان کی طرف اٹھتی تھی. دیکھو نا، یہ پورا ماحول بنا رہے ہیں کہ اونٹ کے چرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے انتظام کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے کہ گھاس چرے، گھاس چرنے کے لیے بارش کا ہونا ضروری تھا. پیڑ پودے اگیں گے، اس کے پتے کھائیں گے، تو پیڑ، بارش اگر نہیں ہوگی تو پودے کا کچھ تو ہونا، بارش کا ہونا ضروری ہے. اور عرب میں بارش کم ہوتی تھی، یہ بھی معلوم ہے، کم ہوتی تھی. اگر اس میں بھی کم اگر ہو جائے تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، گھاس نہیں ہوگی. ثم لاضطرارهم الى التحصن لشن الغارات بينهم وشيوع الواقعات فيهم، پھر ان لوگوں کو تحصن، حفاظت کے لیے مجبور ہونے کی وجہ سے. اب اضطرارهم الى التحصن، قلعہ میں تحصن مانے تحفظ، پھر انہیں حفاظت کے لیے مجبور ہونے کی وجہ سے. ابھی آگے آئے گی پوری بات تسمع. لشن الغارات بینہم، اس وجہ سے کہ ان کے درمیان حملے ہوتے تھے. وشیوع الواقعات فی، ان میں واقعات بکثرت ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ یعنی خوب وہ لڑائی کرتے تھے. ہاں، کوئی خاص بات؟ طبیعت تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پڑھا رہے ہیں. چائے پی کے آئے ڈبل ڈبل ابھی. اور ان کے درمیان واقعات عام ہونے کی، واقعات کیا مطلب؟ جنگیں خوب ہونے کی وجہ سے. جنگیں خوب ہوتی تھی، جنگ ہوں گی تو ان کو حفاظت کے لیے کوئی جگہ چاہیے. تو کیا ہے؟ اذ لم يكونوا متدینین فی الجاہلیۃ بشریعۃ، کیونکہ وہ لوگ جاہلیت میں کسی شریعت کے پابند نہیں تھے. تدینہ پابند ہونا. جنگ کیوں ہوتے تھے؟ سب پہ جگہ، ان کو مجبوری تھی حفاظت کے لیے، پھر وہ حفاظت حاصل کرنے، تحفظ کے لیے مجبور تھے. کیوں مجبور تھے؟ ان کے درمیان حملے اور جنگیں ہوتی تھی. ٹھیک، جنگیں کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے ہوتی تھی کہ وہ لوگ جاہلیت میں کسی شریعت کے پابند نہیں تھے. تزجرهم عن المفسدہ، جو ان کو بگاڑ سے روکے. اچھا، اگر سیاست، اگر دین نہیں ہے، جنگ سے روکنے والی چیز دین ہے. یعنی تو مثال کے طور پہ آج کل سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں، جنگ نہیں ہوتی، روک لی جاتی ہے، تو پھر کوئی حکومت چاہیے. تو ولا منقادین لسیاست، اور نہ وہ کسی حکومت کے تابع تھے، وہاں کوئی حکومت نہیں تھی. تو پورے جغرافیہ سمجھا دیا. عرب جو ہمیشہ آزاد رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ قوم جو ہمیشہ الگ رہی، کبھی وہ کسی حکومت کے تابع نہیں بنی. اپنے گھر کے کسی بزرگ کے تابع تو تھے، بڑھو جی جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن کسی حکومت کے تابع نہیں تھے، کسی غیر کے تابع کبھی نہیں ہوئے. اللہ کے رسول ایک معجزہ ہے بھی کہ ان کو بھی اللہ کے رسول نے جوڑ کر کے ایک حکومت بنا دی. تو نہ وہ لوگ کسی حکومت کے تابع تھے. تحجز عن الفتنہ، جو ان کو فتنہ سے روکے. اب یہ جو یہاں پورے ترتیب بتا رہے ہیں کہ ان کو حفاظت کی ضرورت تھی جنگوں کی وجہ سے. جنگ کیوں ہوتی تھی؟ کہ نہ وہ کسی شریعت کے پابند تھے، نہ حکومت کے تابع تھے. تو اب جنگ تو ہونی ہے، جنگ ہونی ہے تو کسی کو شکست ہونی ہے.
جس کو شکست ہونی ہے وہ بھاگے گا. بھاگنے کے لیے قلعہ بنا نہیں سکتے تھے کیونکہ رہتے تھے ریگستان میں, تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ پہاڑ میں. تو پہلے اونٹ سے آسمان کی ضرورت کس وجہ سے تھی؟ نہیں کہ وہ بہت فلکیات کا مشاہدہ نہیں کہ بارش ہوگی. اب جنگ ہوتی تھی, جنگ کے لیے قلعے بنا نہیں سکتے ریگستان میں, تو کہاں بھاگتے تھے؟ پہاڑ پہ. اب ان کی تیسری نگاہ کہاں جاتی تھی؟ پہاڑ پہ. ترتیب دیکھتے رہنا قرآن پہ, ابل سما الجبال, سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ ترتیب بنا رہے ہیں, اصل وہ ماحول بنایا جا رہا ہے وہاں کے لیے. كانت اعناق قلوبهم ممتدة الى الجبال, ان کے دلوں کی گردنیں پہاڑ کی طرف پھیلی رہتی تھی. کیا تعبیر ہے, یہ نہیں کہا کہ ان کے کہ ہمیں کان ينظرون الى الجبال دائما, یہ کہہ سکتے تھے نا کہ وہ ہمیشہ پہاڑ کی طرف دیکھتے تھے. تعبیر دیکھو کہ ان کے دلوں کی گردنیں پہاڑ کی طرف پھیلی ہوتی تھی, ہمیشہ ٹک ٹک کر کے دیکھ رہے ہیں. التي معاقلهم وحصونهم, جو ان کے قلعہ پناہگاہ تھے. پہاڑ کیا تھے ان کے؟ قلعہ پناہگاہ. یعنی کہ اس میں جا کے وہ سونا چاندی نکالتے تھے, آج کل وہاں پر کنکری کرتے تھے, معدنیات نکالتے تھے, پہاڑ میں ہوتے ہیں نا, اس سے ان کو تعلق نہیں تھا, وہ ایول کافی تھا ان کے لیے. اب دیکھو وَإِذْ تَعَذَّرَ طُولُ مَكْثِهِمْ بِمَوَاشِيهِمْ فِي مَنْزِلٍ, اور اس وجہ سے کہ اپنے چوپایوں کو لے کر ان کا کسی ایک جگہ میں رکنا دشوار تھا. کیوں دشوار تھا؟ دیکھو بھائی مسئلہ کیا ہے, ایک جگہ وہاں پہ بارش ہوتی نہیں تھی, چراگاہ ہے, پانی وہاں پر ہے, تو وہاں پہ پانی بارش ہوتی نہیں تھی, پانی پیتے پیتے پانی ختم ہو گیا, چراتے چراتے گھاس ختم ہو گئی. یہ اور اس وجہ سے کہ اپنے جانوروں کے ساتھ کسی جگہ میں ان کا لمبا ٹہلنا دشوار تھا. كانت تنقل من ارض, ایک ایسی زمین سے نقل کرنا, منتقل ہونا, تنقل منتقل ہونا, جس تمتع بماعها ومرعاها, جس کے پانی اور چارے سے وہ لطف اندوز ہو چکے ہیں, الى ارض معشبۃ, سرسبز و شاداب زمین کی طرف, سواہا پہلی زمین کے علاوہ, من عزم الامور عندهم, ان کے نزدیک بہت حوصلے کی بات تھی. سمجھ رہے ہو نا کہ عرب کیا ہوتے تھے, ایک جگہ رکتے تھے, وہاں کے چراگاہ سے پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے, پھر دوسری جگہ جاتے تھے, تو ہمیشہ تلاش میں رہتے تھے. معلوم ہے کہ اچھا پانی ختم ہو جائے, اتنا ہی پانی ہے تو ختم ہو جائے گا, اب اس پر کہاں جائیں گے؟ تو یہ ان کے لیے بہت حوصلے کی بات تھی, پانی کی اور چارے کی تلاش. چوتھا نمبر آ گیا. فَلِذَلِكَ, اب یہاں سے بات کو سائنٹسٹ بنا رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا. لذالک, اسی وجہ سے, ترتیب بتا دی نا کہ پہلے اونٹ, اصل ان کے کیا, اونٹ کو چاہیے پانی, آسمان, پھر جنگ کریں گے تو پہاڑ, پھر زمین کی ضرورت کیوں, السما کیوں کا, اس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے تھے پانی یا چارے سے, لیکن وہاں پہ پانی ختم ہو جاتا تھا, اس لیے کہ بارش کم ہوتی تھی, تو ان کو دوسری ایسی زمین کی تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی تھی جہاں پر جا کر وہ استقرار اور سکون کے ساتھ رہ سکے. قرآن کی ترتیب بن گئی. اس ماحول میں, کیونکہ ان کا یہ ماحول تھا, تو قرآن اسی اعتبار سے مخاطب کیا, تاثیر البیہ, اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اپنے من سے ہم کہتے ہیں کہ پہلے آسمان ہے, پہلے زمین کر لو. ان کے عرب کے کلچر, اس کے نفسیات کو سمجھنے کا اور اس کی سماجیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سماجیات اسی کو بولتے ہیں, اسی کو ماحول بولتے ہیں. اس کا ماحول کیسا تھا جس کے پس منظر میں قرآن نے مخاطب کیا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تو عربوں کے کلچر, اس کے نفسیات, اس کی سماجیات اور اس کے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ سمجھ جائیں گے تو قرآن کے طرز استدلال کو سمجھ پائیں گے. قرآن استدلال کیسے کرتا ہے, ہمارے ادب سے میل نہیں کھاتا, بالکل نہیں میل کھائے گا. سمجھ رہے ہو نا کہ ہمارے ادب سے نہیں کھاتا ہے. ہمارا جو ادب کا ہے, آخری میں جو اس کے بعد دوسرا پیراگراف پڑھائیں گے, اس میں اندازہ ہوگا کہ ہمارا الگ ہی مزاج ہے. ہم آجمیوں کا بطور لکھنوی جو ہے, لکھنوی تہذیب جہاں ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں, مشرقیت کی آخری یادگار ہی نہیں ہے. یعنی مشرقی تہذیب کے جتنے عناصر تھے, اس کو اعلیٰ درجے کا امتزاج یہاں تھا. یہ لکھنؤ والے جو ہیں, انہوں نے بہت تہذیب اعتبار سے جو مشرقی تہذیب جہاں تک ترقی کر سکتے تھی وہاں تک انہوں نے پہنچا دیا تھا لکھنؤ کے نوابوں. تو ہم لوگ کا مزاج ہی الگ ہے لکھنؤ والوں کا, اور عربوں کا مزاج الگ ہے. تو ہمیں سماج دینی طور سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ضرورت ہے اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس کے ذوق کو سمجھنا پڑے گا, تب جا کے ہم قرآن کے استدلال کو سمجھ. فَلِذَلِكَ, اسی وجہ سے امروا فی مقام الاستدلال,
یہ ہے سائنٹسٹ بنانا. سائنٹسٹ کون ہوتا ہے؟ یہ. اس لیے مقام الاستدلال مکان الاستدلال، اس لیے انہیں استدلال کی جگہ میں حکم دیا گیا الاستدلال بالاثر علی المؤثر. تو اثر سے مؤثر تک پہنچنے کے استدلال کی جگہ میں انہیں حکم دیا گیا بالنظر فی اقرب الصور حضورا عندهم، کہ وہ اپنے جو ان کے بنزدیک سب سے زیادہ قریب ترین تصویر ہیں، صورتیں ہیں، ان میں غور و فکر کریں. یہ جو ہے نا سائنٹسٹ کون ہوتا ہے؟ جو اثر سے مؤثر تک پہنچ جائے. اثر سے مؤثر مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت ہے تو حرکت دینے والا کون ہے؟ اگر کوئی جس کے اندر، اس لیے میں نے کہا کہ مولوی سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ. وہ کیا ہے؟ سائنٹسٹ وہ ہے جو اثر سے مؤثر تک پہنچے. اثر پوری دنیا ہے. بولتا آدمی تو کیوں بولتا ہے، دیکھتا ہے تو کیوں دیکھتا ہے، ہر چیز میں کھاتا ہے تو کیوں، حرکت اثر ہے نا. اس کا مؤثر کیا ہے؟ حرکت ہے تو اس کا محرک کیوں ہے؟ جو معلوم کرتا ہے. درد ہے تو کیوں ہے؟ اثر سے مؤثر، اثر تو ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جو اور مولوی سے بہتر پوری کائنات کو ایک اثر سمجھتا ہے اور اس کا خالق اللہ کو مؤثر مانتا ہے، تو اس سے بڑا سائنٹسٹ کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت الحقائق کیا ہے؟ دنیا کے اندر بہت سے فیکٹ ہیں، اور فیکٹ آف فیکٹس کیا ہے؟ یعنی حقیقت الحقائق کیا ہے؟ کہ اثر سے مؤثر تک پہنچنا، یعنی دنیا سے مخلوق سے خالق تک پہنچنا. یہ تو مجھے آلریڈی پہنچا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو سب سے بڑے سائنٹسٹ ہم کہ نہیں. نیچے کی چیزیں ہم بہت سی نہیں سمجھیں گے تو تم ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کیا ہوتا ہے کہ نیچے کی چیز کچھ لوگ جانتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ نیچے کی چیز جانتے ہیں. اگر تم منزل پر پہنچ گئے اور بہت سی چیز تم راستے میں نہیں تم نے دیکھا تو یہ نقصان کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کیا ہوتا ہے راستے کی بہت سی چیزوں کو دیکھا تم نے لیکن منزل پہ نہیں پہنچے. تو یہ دنیا کے جتنے سائنٹسٹ ہیں نا انہیں راستوں کو تو بہت دیکھا، منزل تک کبھی نہیں پہنچے. ہم منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، راستوں کی کچھ چیز کو دیکھا کچھ کو نہیں دیکھا. یہ ہم وہ سائنٹسٹ ہیں. زبردست. سمجھنے کی کوشش کرو. اقرب الصور فالاقرب علی الترتیب، ترتیب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھا. ولک ان تقول، اب تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم کہو اقرب الصور عندهم بيده، سب سے زیادہ قریب ترین تصویر ان کے نزدیک اٹھتی تھی. ثم لما كانت السماء والجبال والارض مستحضرة عندهم بعدها، پیچھے آسمان پہاڑ اور زمین ان کے نزدیک حاضر تھی، اس کے بعد حاضر تھی. انتقل الیہا، اس کی طرف وہ منتقل، من اعلیٰ الی اسفلہ، بالترتیب اعلیٰ سے اسفل کی طرف ترتیب وار. بس یہیں تک قرآن کی بات تھی. یہاں سے آگے جو ہے 1 منٹ باقی ہے، کل اس کو ملا کے پڑھیں گے. جو تہذیبی دور اسلام کا ہے اور عباسی دور ہے، تہذیبی ارتقاء ہونے کے بعد ادبا کہ یہاں کیا تبدیلی آئی اس پر انہوں نے بہت واضح طور پر تبصرہ کیا. ہاں کل وہاں ایک پیراگراف کے بعد، کل مطلب سنیچر کو وہ پڑھائیں گے.